بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، روایات و احادیث در شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے کچھ نشستیں ہوئیں جس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب خلیفہ بلا فصل سے ہم یہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ 40 احادیث مکمل ہو چکی تھیں اور چند احادیث باقی ہیں۔ آج کا مطالعہ حدیث نمبر 41 سے ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت نے ان تمام احادیث نقل کرنے کے بعد ایک تبصرہ فرمایا ہے، ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے، وہ بھی اس کا مطالعہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 41 سے۔ بے شک حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب پاک مہاجرین و انصار کی مجلس میں تشریف لاتے تو ان اہل مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تشریف فرما ہوتے تو تمام اہل مجلس سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہ کر سکتا سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے۔ وہ دونوں حضور کریم کی طرف دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر فرماتے، وہ دونوں آپ کو دیکھ کر مسکراتے اور آپ انہیں دیکھ کر مسکراتے۔ ترمذی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی باقی صحابہ کرام کے اندر خشیت اور ادب اتنا ہوتا، اور چونکہ ادب محبت کا نتیجہ ہے تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر گفتگو نہ کر سکتے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کی یہ شان تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف نظر کر لیتے اور گویا یہ جرت و ہمت بر اساس محبت کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس عمل کو ادب پر معمول کرتے ہوئے، محبت پر معمول کرتے ہوئے پھر شفقتاً آپ بھی ان کی طرف دیکھ کر بات کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس میں مسکرانے کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، وہ تبسم فرمانا، تو کیا ہی بات ہے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام بقول اعلیٰ حضرت۔ تو یہ 41 ہوئی جی۔ حدیث نمبر 42 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہاں، اس پچھلی حدیث میں ایک وضاحت یہ تھی کہ مہاجرین و انصار، اب جو ہمارے براہ راست خود ہی احادیث پڑھتے ہیں اور خاص کر جو نوجوان نسل ہے تو ان کو بہت سارے الفاظ کا، بہت ساری اصطلاحات کا، پھر احادیث کے درمیان تطبیق کرنے کا جو فن ہے وہ، اور باقی بہت سے امور انہیں معلوم نہیں ہوتے تو پھر وہ تشنا رہتے ہیں، اور بلکہ بعض تو گمراہوں کے ہتھے چڑھ کے خود گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وہاں پھر سکونت پذیر ہو گئے، اور انصار وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ منورہ کے باسی تھے اور انہوں نے ان کی نصر اور مدد کی، مہاجرین کی، اور وہ سلسلہ مواخات اور جیسا کہ وہ ساری تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ تو انصار سے مراد مدینہ منورہ کے اصل باسی، وہاں کے بود و باش رکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو میں نے امامت و وزارت وغیرہ میں آگے نہیں فرمایا، یعنی میں نے آگے نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے فرمایا ہے۔ یعنی ان کو یہ جو شرف بخشا گیا ہے، آگے کرنے کا مطلب یہ کہ ان کو یہ جو
ترجیح دی گئی ہے، یہ شرف عطا کیا گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ نمبر 43، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 وزیروں کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے، 2 اہل آسمان سے ہیں جبریل و میکائیل، اور 2 اہل زمین میں سے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کو پچھلی روایت الصواعق المحرقہ کی تھی، اور اس روایت کو ابن طبرانی نے اور ابو نعیم نے بیان کیا ہے۔ اب اس میں جو جبریل ہے، اس کا جبریل بھی ہے ایک تلفظ، اور ایک جبرائیل بھی ہے، یعنی کہ الف کے ساتھ بھی ہے، دونوں طرح یہ نام پکارا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، درست ہے۔ 44، بے شک حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام پیران اہل جنت کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، اور حضرت ابو بکر جنت میں اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے آسمان میں کہکشاں۔ تو کہکشاں یہ ایک روشنی کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ اخرج الخطیب فی تاریخی، اس روایت کی تخریج خطیب نے اپنی تاریخ میں کی ہے۔ تو پیران اہل جنت، اس طرح کی روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، تو پیران سے مراد بوڑھے۔ نمبر 45، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابو بکر اور مستثنیٰ ہستیوں کے بغیر امت کے تمام لوگوں کا حساب ہوگا۔ یعنی ویسے تو حساب ہوگا امت کا، لیکن حضرت ابو بکر اور بعض مستثنیٰ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 بے حساب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم خاکساروں کو بھی ان میں شامل کرے۔ 45، یہ روایت جو تھی روایت 45 الصواعق المحرقہ سے۔ آخری ہے جی 46، اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو اہل زمین کے ایمان سے تولا جائے تو آپ کا ایمان ان سے زیادہ وزنی رہے گا۔ الصواعق اور تاریخ الخلفاء، تو اس میں بھی حضرت صدیق اکبر کے ایمان کی۔ اب ہم وہ نوٹ پڑھیں گے جو حضرت نے احادیث مبارکہ کا خلاصہ کے عنوان سے تحریر کیا، اور اس میں گویا آپ نے ان تمام روایات کو ایک طویل تحریر میں سمو دیا۔ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ کا بغیر کسی پیچ و تاب کے خلاصہ یہ ہے کہ بلا تردد حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے ساری امت کے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ بلا استثناء ساری امت کے ہر فرد سے افضل تر و بہتر ہے۔ اب مسئلہ افضلیت پر آج کل کچھ جہلا کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ ان تمام جہلا کو نظر انداز کر دیں، اور متقدمین نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے بس اسی کو تسلیم کریں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیقات عالیہ کو پڑھیں اور انہیں قبول کریں تاکہ گمراہی سے بچیں۔ آج کل لوگ موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ پیسے کمانے کے لیے اور تجارت کر رہے ہیں، اور جھوٹی شہرت، اور یہ بس یہ ان کا، ایسے لوگوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ادھر سے نقل کیا، کوئی ادھر سے نقل کیا۔ اگر ان کو پاس بٹھا کے ان سے کوئی عربی یا فارسی عبارت پڑھوا لی جائے تو وہ پڑھ نہیں سکتے۔ سارے انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ملک کونین کے تاجدار اور بادشاہ ہیں، اور باذن اللہ ساری خدائی اور سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زمینوں میں بھی آپ کی خدا داد بادشاہی ہے، اور آسمانوں میں بھی آپ کے آسمانی وزیر حضرت سیدنا جبریل و حضرت سیدنا میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور زمینوں میں آپ کے 2 وزیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سب سے پہلے حضور کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی سعادت امام الصدیقین حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کا شکر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی پر واجب و لازم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حال مزکہ کی قدر و قیمت کا کیا کہنا،
جس کو حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ و تسلیمات خود اپنے لیے سب سے زیادہ نافع فرمائے، یعنی نفع بخش، جن کے مال پاک کی یہ شان ہے، خود ان کی اپنی شان مبارک کا کیا کہنا، اور پھر کیا کہنے پہ کر عزت کو صفا کی عجز و انکساری سے رو کر اس عرض گزاری کے کہ حل انا و مالی اللہ لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ ہی کے تو ہیں۔ ان الفاظ مبارکہ میں محبت و عقیدت کا جو سمندر موجن ہے، عشق و محبت کے سمندروں میں تیرنے والوں میں اس کی گہرائیوں اور پہنائیوں کا اندازہ کرنے اور کنارہ ڈھونڈنے کی تاب و طاقت ہی کہاں ہے۔ اور پھر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ رسالت معاب، یہ جو مرکب ہوتا ہے معاب جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ نہیں پڑھا جاتا، یعنی رسالت معاب نہیں بلکہ رسالت معاب، نبوت معاب، ہدایت معاب، تو یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بے مثال مال اور مالک مال کے بے حساب خلوص، بھرپور عقیدت اور سچی نیازمندی کی وجہ سے شرف قبولیت سے ایسا نوازنا کہ اس میں اپنے ذاتی مال کی طرح تصرف فرمانا، جیسا کہ روایت گزری، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رفیق غار کی ہر ادا بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں صرف مقبول ہی نہیں بلکہ محبوب بھی ہے، پسندیدہ ہے۔ مال و جان سے سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت آپ کے حصے میں آئی، اور ساری نیک خصلتوں کی دولت لازوال کے ساتھ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان درفشاں سے مبارک کی، یعنی تہنیہ کی کسی وقت ختم نہ ہونے والی عظیم نعمت بھی اس شان سے صرف آپ ہی نے پائی۔ ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، تو آپ کے لیے جنت واجب ہو جانے کا فرمان حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا نے جاری فرما دیا۔ جو حبیب کبریا بظاہر مرکب درست نہیں ہے، لیکن اس کو چونکہ بعض اہل علم نے استعمال کیا جیسا کہ حضور اعظم ملت نے بھی، تو پھر اس کو ہم مضاف معذوف مان لیں گے کہ اصل میں ہے حبیب ذوالکبریا، اور ذوالکبریا سے مراد شان کبریا والا اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا۔ جنت کا خاص دروازہ دیکھنے کی خواہش خلیفہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ان کو اس میں سب سے پہلے داخل ہونے کی خوشخبری مخبر صادق صلی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ ایک طرف اپنے یار کو رفیق نماز فرمایا، تو دوسری طرف عتیکم من النار فرمایا، ترمذی۔ حوض کوثر پر اپنے ساتھ ہونے کا مجدہ سنایا، تو ابو بکر منی، یہ الفاظ آ گئے عربی کے، ابو بکر منی و انا منہ فرما کر ساری دنیا والوں کو اپنے دلدار صحابی کے ساتھ اپنا قرب جوڑ بتایا۔ اچھا، یہ جو ابو بکر منی و انا منہ یا حسین منی و انا منہ، اس طرح کے جو بعض کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو یہ ایک انتہائی قرب اور اپنی محبت اور اپنے طریقے اور اس کی وضاحت کے لیے اس قسم کے آپ نے جملے ارشاد فرمائے۔ آج کل کے جوہلا اہل بیت کے ساتھ ان جملوں کو خاص کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا معانی اور مفاہیم نکالتے رہتے ہیں، وہ ان کا ایک جاہلانہ انداز ہے۔ حدیث کی تشریح صدیوں پہلے محدثین نے جب کر دی ہے، تو پھر آج کے کسی گمراہ اور گمراہ گر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو متوجہ کو بھی متوجہ پڑھتے ہیں، ایسے ایسے جوہلا ہے، یعنی الفاظ کے تلفظ کا نہیں پتہ، اور دوسروں کے لیے عالم اور ہادی اور پیشوا اور رہبر اور پتنی کیا کیا بنے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں اور گمراہ گروں سے بچائے۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریچہ مسجد پاک میں کھلا چھوڑنے کی رعایت بیان فرمائی، اور پھر رب تعالیٰ کو لامکان پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تجلی اور رضوان الہی کی مسرور کو خبر سنائی۔ نیز انہی کے لیے جنت میں اپنے درجے میں خصوصی جگہ ملنے کا سوال فرمایا، یعنی دعا، اور پھر قیامت کے روز مزارات مبارکہ سے اکٹھے مبعوث ہونے کا مجدہ سنایا۔ آگے بھی حضرت نے کچھ صدور لکھی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر پڑھ دیں گے۔ تو یہ یعنی
اس میں حضرت صدیق اکبر کی شان ان روایات اور احادیث کی روشنی میں کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر شان دینے والے، اور یا تو یہ کوئی وہ تاریخی بات نہ ہو یا حقیقی بات نہ ہو نا، تب کوئی منکر کوئی بات کرے۔ منکر بات کاری کیسے سکتا ہے؟ تو آپ کا جو مخالف ہے وہ ان اگر تمام روایات کو بھی تسلیم نہ کرے، پھر بھی اسے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہونا یہ ایک حقیقت ہے، حضور کے ساتھ ساتھ ہونا یہ ایک حقیقت ہے، اور وہ جو ان کی شان عظمت بے شک نہ مانے۔ تو جب یہ حقیقت ہے تو یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر، جن کو قرآن نے صاحب کہا، صحابی کہا، جو ہر وقت حضور کے ساتھ ہیں اور اب قبر بھی حضور کے ساتھ ہے، اس حقیقت سے اس حقیقت کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ تو یہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو جناب صاحب اتفاقات ہیں، تو پھر ایسے جاہل، ایسے گمراہ اور گمراہ گھر کی بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ اہل تشیع، پہلے بھی اہل تشیع ٹھیک ہے اپنی مجالس میں اندرون خانہ وہ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ کھل کر جو سامنے لوگوں کے آ کر، عوام میں آ کر، پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جو گستاخی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس سے رکنا چاہیے اور خود اہل تشیع کو اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، اب کچھ اہل تشیع کے لوگ ایسے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مخصوص قسم کے ذاکر ہیں، تو یہ وہ فتنے ڈال رہے ہیں، آزاد ہے، اور پھر اپنی بیتوکی باتیں کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو ان کو آپ بطور مسلک ان کو روکیں، روکنا آپ کا کام ہے۔ یہ فتنے کو روکنا ہے بہت بڑی، یہ ایک سعادت ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں۔ تو اس لیے جذبات مجروح کرنے اور نئے سے نئے فتنے پیدا کرنے کے بجائے ان کو روکیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ بھئی وہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اور اپنی مارکیٹ چلاتے ہیں، بھئی روکو ان کی مارکیٹ کو، ان کو روکو، کہ آپ کیسے نہیں روک سکتے؟ تو اس طرح تو پھر ہر کوئی وہ، یعنی جو لوگ خود ہتھیار اٹھاتے ہیں یا جتھے بن جاتے ہیں تو وہ اسی لیے بنتے ہیں نا کہ انہیں اس قسم کے لوگ موقع دیتے ہیں۔ تو پھر جذبات جو ہوتے ہیں وہ، ایک عالم کا جذبہ جو ہے وہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عالم جذبات کا اظہار اور طرح سے کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور بہت ہی اس میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کے کرتا ہے، لیکن جو ایک عام سادہ مسلمان ہوتا ہے اس کے پھر جذبات کو جب آپ ٹھیس پہنچائیں گے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان مسلمان کی مومن کی سب سے بڑی متاع ہے، اور وہ اپنی اس متاع کی حفاظت کے لیے پھر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ جتنی بھی روایات پیش کی گئی ہیں، حوالے کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کی شان و عظمت ہے، اس کو مانیں۔ یہ نہ ماننا تو آپ کی جہالت ہے۔ تو اسی پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نئے آنے والے احباب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تاثرات بھی ضرور درج کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔